اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت. پروگرام احکام شریعت اور نماز کو فاسد کر دینے والی چیزوں سے متعلق مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز چونکہ ایک بہت ہی افضل عبادت ہے اور اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ارکان کی ادائیگی ہے. لہذا تعظیم سراپا ادب اور نماز جو ہے سراپا ادب اور تعظیم ظاہر کرتی ہے کہ ہم کسی ذات پاک کی تعظیم کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں. یہ ہمیں طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم فرمائے، اس کا حکم دیا ہے. لہذا اب ہر وہ شے کہ جو اس تعظیم کے منافی ہو، اس ادب کے خلاف ہو، اس چیز سے نماز فاسد ہوگی. لہذا کافی ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. مثال کے طور پہ نماز میں کچھ کھا پی لینا، کچھ کلام کر لینا یا ہنس پڑھنا، تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے یہ ادب کے خلاف ہیں، ادب کے منافی ہیں، لہذا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. یہ مزید چند مسائل بیان کرتے ہیں. ایک ہے کہ اگر کوئی حالت نماز میں چل پڑا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن چلنے کی مقدار جب عمل کثیر تک پہنچے گی تو فساد نماز کا سبب بنے گی. عمل کثیر نہیں ہے بلکہ عمل قلیل ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. عمل کثیر اور قلیل آپ کو بتا چکا ہوں. اس کا اندازہ اس چلنے کے معاملے میں فقہا نے لگایا ہے کہ اگر کوئی لگاتار 3 قدم چل لے تو گویا کہ اس نے عمل کثیر کیا، اور جس نے عمل کثیر کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو چنانچہ اگر کوئی بالفرض نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس نے سوچا چلو اگلی صف میں چلا جاتا ہوں، اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر بالفرض اگلی صف قائم ہو گئی اور اس میں جگہ خالی ہے لیکن پیچھے والوں نے سستی کی اور صف قائم کر لی ہے، تو پیچھے والے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ آگے جا کے اس صف کی خلا کو پورا کرے. اور اس کے لیے جیسے فقہا نے ارشاد فرمایا کہ 3 قدم لگاتار چلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اگر یہ 2 لمبے ڈگ بھر لے، یعنی لمبے لمبے قدم اٹھائے تو آرام سے اگلی صف میں داخل ہو سکتا ہے. تو 3 قدم نہ چلے بلکہ 2 قدم چل کر اگر یہ صف کو مکمل کرتا ہے تو یہ بالکل شرعاً جائز بھی ہے، بلکہ لازم ہے کہ انسان اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کو حالت نماز میں بھی چلنا پڑے تو وہ چلنا اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگلی صف میں سے کسی کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب ہمارے نمازی کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وضو ٹوٹ گیا، ٹوٹ بھی جائے تو وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، پھر آخر میں پوچھتے نہیں نہ وضو ٹوٹ گیا تھا، کیا کرنا تھا مجھے. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم عبادت شروع کر لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں مکمل مسائل ہمیں بعض اوقات 20 سال 25 سال تک بھی معلوم نہیں ہوتے. تو حکم شرع یہی ہے کہ اگر کسی کا دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر چلا جائے. تو ناک پر ہاتھ رکھنا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو ایک گمان ہو کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، شاید خون نکل آیا، تو اس طرح اس کا پردہ بھی رہ جائے گا اور یہ کہ لوگ اس کو سمجھیں گے وہ ذرا ٹھیک ہے. تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے وضو ٹوٹ جائے تو پھر کھڑا نہیں ہو سکتا انسان، فوراً سے پیشتر اس کو صف سے نکل جانے کا حکم ہے. اگر کوئی شخص شرم میں، مروت میں، ڈر میں، خوف میں کھڑا رہا کہ چلو وضو تو میرا گیا، ایسی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسی مطلب اٹھک بیٹھک ہو جائے گی، میری نماز تو نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں کہ چونکہ یہ قطع صف کا سبب بن رہا ہے، اس کی وجہ سے صف مکمل نہیں ہو پا رہی، درمیان میں کھڑا ہو گیا، اور قطع صف جو ہے کرنا، جان بوجھ کے کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع صف کی بہت شدید مذمت فرمائی ہے. لہذا اس شخص کے لیے حکم شرع یہی تھا کہ یہ فوراً اس صف سے علیحدہ ہو جاتا. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نماز کو پڑھتا رہا یہ سوچ کے کہ میرے لیے جائز ہے، یعنی حرام سمجھ کے نہیں، حلال سمجھ کر، تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو بلا وضو جان بوجھ کر نماز پڑھے یہ سوچ کر کہ نماز کو اتنی اہم شے نہیں ہے کہ اس کے لیے میں اتنا اہتمام کروں، تو اس میں تحقیر نماز بھی ہے، توہین نماز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تحقیر ہے، تو یہ حکم کفر میں آئے گا. لیکن اگر کوئی شخص حرام ہی سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے، لیکن وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا خوف ہے، ڈر ہے، اسے یا مسئلہ معلوم نہیں، جہالت ہے، اب وہ گھبرا گیا کہ میں کیا کروں،
توڑ کے جاؤں پھیر جاؤں لوگوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا، تو وہ نماز پھر جاری رکھتے ہیں، رکوع سجود کرتے رہتے ہیں، آخر میں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی جب کسی سے پوچھتے ہیں تو یہ مسئلہ تھا، تو بہرحال وہ گناہ کبیرہ کے اب بھی مرتکب ہوئے، اس لیے کہ قطع سب گناہ تھا، ایک اس کا گناہ، دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ تو جیسے ہی وضو ٹوٹے، حکم شرع یہ ہے کہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نکل جائیں۔ اب لازم سی بات ہے جب آپ جائیں گے، اگر پیچھے صفوف ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ درمیان میں صف کو چیریں گے پھر نکلیں گے، تو یہ چاہے صف آپ چیرتے چلے جائیں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، پہلے کونے پہ چلے جائیں، پھر کونے سے آپ دیوار کے ساتھ ساتھ پیچھے نکل جائیں۔ ہر شخص چاہیے اس کو تھوڑا سا رستہ دے دے، آپ نکل جائیں، حالت نماز میں رستہ دے دے، آپ نکل جائیں، لیکن کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب جب آپ نکل گئے تو آگے صف خالی ہو گئی، جگہ خالی ہو گئی۔ اس میں ایک تو طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ادھر والے ہیں، مثلا آپ چلے گئے تو ادھر والے سب اس طرف مل جائیں، یہ درمیان میں مثلا امام ہے، ادھر سے آپ نکلے ہیں تو جو اس طرف کے نمازی ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، تو کونے میں جگہ خالی ہو جائے گی۔ اب پچھلے صف والا آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کرے گا، پھر اس سے پچھلے صف والا اس جگہ کو پر کرے گا، اس سے پچھلے والا اس جگہ کو پر کرے گا۔ تو اب یہ جو چلنا ہے اس میں نمازی کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کرے کہ 2 قدم لگاتار چلے، کیونکہ اور 3 قدم لگاتار چلے، کیونکہ اس سے نماز کے فساد کا امکان ہے۔ ہاں، 2 قدم لمبے لمبے ڈگ بھر کر وہ اگلی صف میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید اس میں کچھ صورتیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، لیکن آج کے پہلے کالر، پہلے سائل ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت 4 منتھ پیگنٹ ہے، اس کا چوتھے مہینے میں ایک ایسا ٹیسٹ ہوا جس سے یہ کنفرم پتا چل گیا کہ بچے میں وائٹ سیلز کی بے حد کمی ہے، جس کی وجہ سے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہ سکے گا یا پھر ساری زندگی اب نارمل رہے گا۔ ڈاکٹرز نے ابارشن تجویز کیا ہے، کیا شرعی حکم ہوگا؟ بچے کی عمر کتنی ہے ابھی؟ نہیں، بچے کی نہیں، مطلب چوتھا مہینہ، پریگننٹ ہی ہے۔ ہاں وہی میں پوچھ رہا ہوں، پریگنسی کا مہینہ کون سا چل رہا؟ جی چوتھا مہینہ۔ چوتھا مہینہ، اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ یوگا مسلمانوں کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی ورزشیں غیر مسلموں کی عبادت سے مشابہ ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ ان ورزشوں کو تو ورزش کی نیت سے کیا جاتا ہے، کوئی بھی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کفری عمل میں نیت نہیں دیکھی جاتی، بلا نیت بھی کوئی کفری عمل کر دیا جائے تب بھی حکم کفر لگے گا، کیا شرعی حکم ہوگا؟ کیا کہا انہوں نے؟ جملہ دوبارہ کہیے گا۔ انہوں نے کہا کہ کفری عمل میں نیت نہیں دیکھی جاتی، بلا نیت بھی کوئی کفری عمل کر دیا جائے تب بھی حکم کفر لگے گا۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی نہ ہو تو پڑھتا ہی نہیں، تو کیا اس طرح نماز پڑھنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی نے کسی ایسے مرحوم شخص کو خواب میں بہت اچھی حالت میں دیکھا جس نے حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کی تھی اور حقوق العباد بھی تلف کیے تھے، اب کیا اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ وہ واقعی اچھی حالت میں ہے اور یہ شیطانی مداخلت نہیں، اور کیا اس طرح دوسروں کو بھی اس کی اچھی حالت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر خاندان میں آپس میں بہت بدگمانیاں اور نااتفاقیاں ہوں تو یہ بدگمانیاں اور نااتفاقیاں دور کرنے کے لیے شریعت ہمیں کیا عمل بتاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سالوں بعد کال ملی ہے، بہت خوش ہوئی ہوں۔ تو میرے 3 کوشچن ہیں۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ادھر عشاء کا ٹائم جو ہے نا وہ 11 بجے ہوتا ہے، تو میرے میاں صاحب کہتے ہیں کہ تم جلدی سو جایا کرو، صبح فجر سے پہلے اٹھ کے پڑھ لیا کرو، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں کہتی ہوں کہ محنت شوق سے پڑھے نماز، تو کیا میں گناہ گار تو نہیں ہوتی؟ مطلب آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ آپ عشاء لیٹ پڑھے فجر کے ساتھ؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ جلدی سو جایا کرو نا، تو صبح اٹھ کے پڑھ لیا کرو فجر سے پہلے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صبح جب فجر قضا ہو جائے تو کیا ظہر سے پہلے اور پوری پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 17 سال کا نا، تو میرے ہسبینڈ بھی بہت غصہ، ان میں بہت غصہ ہے نا، میں نمک میں چینی سے دم کر کے رکھتی ہوں یا ودود نہ 1000 مرتبہ پڑھتی ہوں، تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پلیز آپ مجھے کوئی اور اچھا وظیفہ بتا دیں۔ غصہ شدید ہے؟ غصہ بہت زیادہ، میرے بیٹے میں تو میرے ہسبینڈ میں بہت غصہ ہے۔ اوہ، اچھا میں عرض کرتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ جب میں قرآن پاک ترجمے سے پڑھتی ہوں تو جب رمضان میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ 3-4 ختم ہو جائیں، تو کیا وہ پڑھنا ان سے پڑھنے سے ثواب ہوگا؟ اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے؟ مطلب قرآن پاک اگر آپ پورا ترجمے سے ختم کر لیں پھر کیا کہہ رہی ہیں، دوبارہ پڑھوں؟
نہیں وہ میں وہ پورا سال ایسے تجمے سے پڑھتی ہوں نا روزانہ صبح، تو رمضان میں ہوتا ہے نا کہ 3-4 قرآن پاک ختم کر لیں تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا مجھے ثواب ہوگا اور یا میں تجمے کے ساتھ ہی پڑھوں کہ پورا نہیں پھر پڑھا جاتا نا؟ ٹھیک ہے اور جی بہت شکریہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ آپ آج میری بہت دیر بعد کال ملی ہے، فرسٹ ٹائم ملی ہے۔ بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ۔ ہماری بہن نے کینیڈا سے کال کی تھی، اس لیے وہاں کی یہ فجر کا مسئلہ عرض کر رہی تھی، تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نماز میں اگر کوئی شخص 3 قدم لگاتار چل لے تو یہ بھی ایک نماز کے تعظیم اور ادب کے منافی خلاف کام کہلائے گا اور اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اب ہم نے آپ کو بتایا کہ بعض صورتوں میں انسان چل سکتا ہے جب کچھ صحیح ضرورت ہو، مثال کے طور پہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے اور پیچھے چاہے آپ نیت بھی باندھ چکے ہوں تو اگلی صف کی خلا کو ختم کرنا واجب ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس خلا کو پر کرے، اور اس کے لیے لیکن یہ ضرور ہے کہ فقہا کے قول کی رعایت بھی کر لی جائے کہ 3 قدم نہ اٹھنے پائیں، 2 لمبے قدم اٹھا کر وہ آرام سے اگلی صف میں پہنچ سکتا ہے کہ اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوتا، آرام سے پہنچ سکتے ہیں، تو وہ پہنچ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایسی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک مقتدی تو امام کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، اگر 2 مقتدی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ صورت ہے۔ اب اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو امام آگے بڑھ جائے، سب سے افضل صورت یہی ہے کہ امام آگے بڑھ جائے، اور اگر امام صاحب آگے نہیں بڑھتے ہیں تو پھر آنے والے نمازی کو چاہیے کہ وہ جو ایک مقتدی کھڑا ہے اس کے کندھے پہ ہلکے سے ہاتھ رکھے، اور وہ ہاتھ رکھے گا تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ مسئلے معلوم ہونے چاہیے، تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور پچھلی صف تک آ جائے اور یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک الگ صف پیچھے بنا لیں، آگے امام صاحب ہو جائیں گے۔ اب یہ جو پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ بھی اگر 2 قدم اٹھا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بس مثال کے طور پہ وہ بہت چھوٹے قد کا آدمی ہے، اگر وہ 2 قدم اٹھاتا ہے تو آدھی صف تک ہی پہنچتا ہے، فرض کر لیں، تو اس میں فقہا نے فرمایا کہ پھر وہ اس طرح کرے کہ پہلے 2 قدم اٹھائے اور ٹھہر جائے، 3 سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کرے، پھر 2 قدم اٹھا کر وہ پیچھے تک پہنچ جائے، یعنی لگاتار 3 قدم نہ اٹھائے، 2 قدم اٹھانے کے بعد 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کر لے، پھر اس کے بعد 2 قدم اٹھا لے، تو یہ لگاتار 4 قدم چلنا نہیں کہلائے گا، بلکہ 2 قدم چلنا، پھر بیچ میں وقفہ ہے اور پھر 2 قدم چلنا، تو 2 قدم سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی میں سلیم بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ اچھا، ایک چیز ریگارڈنگ جو آٹو فائنینسنگ ہوتی ہے جو کار آپ لیتے ہیں بینک کے تھرو، جی اس میں جب ہم کنونشنل بینک پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، اور اسلامک بینک میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے، تو اس میں ابھی پرابلم یہ سامنے آتا ہے کہ ہمارا دونوں سائڈ پہ پیسوں کی کٹوتی ہوتی ہے، تو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے ایک چیز۔ جی دوسرا، پرسنل لون کے لیے بھی جاتے ہیں تو پرسنل لون پہ کئی بینکس والے یہ چیز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فتویٰ ہے یہ چیز جو سی ہے جائز ہے، اس پہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو انٹرسٹ کے متعلق میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تیسرا، انشورنس کے اوپر تھوڑا سا کلیریفائی کر دیجیے گا، لائک ابھی ایک انشورنس کمپنی والے صاحب آئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جو بچوں کا ایجوکیشن پلان ہوتا ہے وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہوتا، یہ ابھی کافی کنفیوژن ہوتی ہے کسی بھی جگہ، تو اس میں آپ تھوڑا گائیڈ کر دیں گے کہ اسلامک بینکنگ کے تھرو جو چیز ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا اس میں سب میں کافی کنفیوژن رہتی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور آپ اور سر؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ایک مختصر سے آپ بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ایک بہن پیگننٹ تھیں اور ڈاکٹرز نے بتایا، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ میں آیا کہ یا ٹیسٹ وغیرہ جو کیے کہ بچے میں وائٹ سیلز کی کمی ہے، اور اگر یہ پیدا ہو بھی گیا تو یا تو بہت زیادہ بیمار رہے گا یا ایب نارمل ہوگا، تو ایسی صورت میں ابارشن کرنے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے، اور بچہ 4 ماہ کا تقریباً پیٹ میں ہو چکا ہے۔
دیکھیے اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کنفرم بچہ ایسا ہے کہ وہ مطلب اس کے اعضاء یا تو بہت ہی ناقص ہیں یا وہ جیسے جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہ الٹرا ساؤنڈ میں آ چکا ہے کہ وہ بگڑا ہوا ہے بالکل، اور دماغ جیسے بڑا ہوتا ہے یا سر بہت بڑا ہے اور اس طریقے سے خرابیاں ہیں. تو ایسی صورت میں تو واقعی اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو بھی گیا تو یا تو مر جائے گا یا پھر یہ ایک نارمل لائف جی ہی نہیں سکتا، انتہائی ایسی بیچارہ اذیت میں رہے گا، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اس کو مطلب ختم کر دیا جائے. لیکن اگر ایسا کنفرم نہیں ہے، بچہ بالکل نارمل حالت میں یعنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بالکل نارمل ہے اور ٹیسٹ وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے، کیونکہ یہ ضنی چیزیں ہوتی ہیں، قطعی نہیں ہوتے. کوئی بھی آپ ٹیسٹ کروا لیں وہ ضنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہزارہ ٹیسٹ کروانے کے باوجود بھی بعض اوقات اس کے خلاف کام ہو جاتا ہے. یعنی جیسے رپورٹس کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جب اپنا کام کرتی ہے تو ساری رپورٹیں، سارے ٹیسٹ بیکار ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بالکل یعنی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ شاید 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا اور وہ 60 سال تک بعض اوقات انسان زندہ رہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ضنی اشیاء ہیں اور ضنی چیزوں کے اوپر، موہوم چیزوں کے اوپر کسی کی یقینی طور پہ جان نہیں لی جا سکتی ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ اگر واقعی وہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے بالکل خراب ہے تو اس صورت میں تو وہ یقین حاصل ہو گیا، اور یقین جب حاصل ہو گیا تو پھر آپ یقینی طور پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ضنی طور پر ایک چیز حاصل ہوئی ہے، اس پر ایک یقینی طور پر کسی بچے کو ختم کرنے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے. اس میں آپ چاہے اس کو رسک کہہ لیں کہ رسک لینا پڑے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرما دے اور ایسے معاملات ہو جائیں کہ وہ بالکل نارمل زندگی گزارے. لہذا ایسی صورت میں بچے کا، اور خصوصاً 4 مہینے کے بعد پھر یہ بچے کا ختم کروانا شرعاً جائز نہیں ہوگا، گناہگار ہوں گے. یہ بہن فرماتی ہیں مجھے جو سمجھ میں آیا کہ یوگا کے بارے میں انہوں نے کویسچن کیا کہ یوگا جیسے ہم بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مطلب کفار کی عبادت کے مشابہ ہے، کہ جیسے وہ بتوں کے سامنے کرتا ہے کوئی اس طرح یہ یوگا کرنا مناسب نہیں ہے. کہنے والے نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی نیت تو نہیں ہوتی ایسے کرنے کی، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفریہ عمل میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کفری عمل جو ہے وہ برائی ہوتا ہے. تو یہ جس نے بھی دلیلیں جو دے رہا ہے، دوسرا جو اعتراض کرنے والا ہے، وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہے یا مفتی ہے، بلکہ وہ ایک جاہل ترین شخص ہے کہ جس نے شریعت کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود گناہ کبیرہ کی بنیاد رکھی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حرکتیں جاری اور ساری رکھے تو کچھ عرصے بعد کفر میں مبتلا ہو جائے، خود کفر میں مبتلا ہو جائے. یہ خطرناک معاملات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو شریعت کے معاملے میں اپنی کم علمی کے باوجود زبان چلانے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بہت خطرناک جملے کہہ دیتے ہیں اور شریعت پہ افترا باندھ دیتے ہیں اور اس طرح اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. دیکھیں یہ یوگا ایک ورزش کا طریقہ ہے، اس میں ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ سامنے آپ نے کوئی پتھر رکھ لیا ہو، کوئی بت رکھ لیا اور اس کے سامنے آپ بیٹھ گئے ہوں تو اور مشاہبت بنے، ایسا تو نہیں ہے. یہ تو ایک جسم کو نارمل رکھنے کے لیے، صحت مندی حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. ہاں اگر بالفرض کسی مقام پر یوگا کرواتے ہوئے کچھ الفاظ بھی زبان سے ایسے ادا کروائے جاتے ہیں کہ جو کلمات کفر و شرک کہلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کلمات کفر و شرک ناجائز ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں پاکستان میں جیسے ایک مسلمان ہے وہ یوگا کر رہا ہے، ورزش کا یہ ایک طریقہ ہے اور اس میں کوئی الفاظ ادا نہیں کرتا، اپنے سامنے کوئی چیز بھی نہیں رکھتا ہے، ورزش کر رہا ہے، تو پہلے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کفری عمل کیسے ہو گیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ سے یہ کہے، ایک کافر کھڑے ہو کر کہے کہ ہم تو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور آپ بھی ایک خانہ کعبہ ہم خود ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر کی عمارت ہے، آپ اس پتھر کی عمارت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو آپ میں ہم میں کیا فرق ہوا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جواب صرف یہی ہوگا کہ بھئی نیت کا فرق ہے. آپ بت کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ہم کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اور نہ ہم کعبے کو سجدہ کرتے، بلکہ ہم سجدہ فقط اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے ہیں. اور لیکن چونکہ اللہ نے حکم یہ دیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے، اس لیے ہم اس عمارت کی طرف رخ کرتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ ہمارے ظاہری طور پہ ایک پتھر کے سامنے جھکنے کا اعتبار نہیں ہے، نیت کا اعتبار ہے. تو اب یہاں پر یہ جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ کفری عمل ہے، یہ کفری عمل پہلے ثابت تو کر کے بتائیں.
کہ اگر ایسی خالی آدمی بیٹھ جائے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کفری عمل ہے. کہاں سے ثابت ہوا کہ کفری عمل ہے؟ اپنے پاس سے آپ جس کو چاہیں کفری عمل کہہ دیں. تو غیر کفر کو کفر کہنا بھی بعض اوقات کفر ہوتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھے. اس لیے جن صاحب نے اعتراض کیا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اس قسم کی ورزش کے مختلف طریقے اپنانا اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس میں اگر کوئی آپ کو حرج محسوس ہو رہا ہو تو کسی اچھے عالم دین یا مفتی صاحب سے آپ مشورہ ضرور کر لیں، اس چیز کو ختم کر دیں، نہ کہ فی نفسی تمام چیزوں کو ناجائز اور پھر کفر کا حکم لگانا. یہ تو بہت بڑی جرأت ہے. یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے جہلا ملے ہیں جو تبلیغ دین کے نام پر تبلیغ کرتے ہیں لیکن علم بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. وہ خاص طور پہ یہ ریڈی میڈ مفتی صاحب جو ہوتے ہیں اس قسم کے کہ وہ تبلیغ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، یعنی کوئی میں تنظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی خاص ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی جو نیکی کا حکم کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک عرصے تک جب وہ کچھ تبلیغ دین کرتے ہیں، کسی کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو خود بخود شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اب آپ صاحب علم بھی ہو چکے ہیں اور اب آپ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں خود نتائج مرتب کر کے کسی کو بتا سکتے ہیں. اور یہی ان کی سب سے بڑی خطا ہوتی ہے کہ اگر آپ عام چیزوں کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس سے انسان فقیہ نہیں بن جاتا، اس سے وصف اجتہاد اس کو حاصل نہیں ہو جاتا. احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے یہ منصب مفتیان کرام کا ہے اور ہر مفتی صاحب کا نہیں ہے. وہی جو وصف اجتہاد سے متصف کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر نئے مسائل کے اوپر کلام کر سکتے ہیں. ہر مفتی صاحب کر بھی نہیں سکتے ہیں. اور عالم اور مفتی میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب مفتی کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، ہر عالم دین مفتی نہیں ہوتا. اس لیے ہر عالم کو بھی چاہیے کہ وہ کلام کرتے ہوئے 10 دفعہ ڈرے. وہ صرف نقل کر دے، کسی کا سن کے کر دیا، بہت اچھی بات ہے. ہاں یہ بڑے بڑے جو مجتہد مفتیان کرام ہیں کہ جن میں وصف اجتہاد ہے اور واقعی وہ موجودہ زمانے کی صورتحال کو دیکھ کر تغیر زمانہ کے اعتبار سے فتوے کی تبدیلی کی اہلیت رکھتے ہوں، اس کے تمام مسائل ان کے پیش نظر ہوں، وہ اس قسم کی چیزوں پہ کلام کریں تو ان کو زیبا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں بھائی جان. بھائی جان میرا آپریشن ہوئے تو ہے. جی ہلو. میرا آپریشن ہوئے تو ہے کمر کا. جی بہت معذرت چاہتا ہوں بھائی جان، آپ کی لائن کٹ گئی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. وعلیکم السلام. ہاں میں اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے نا، تو اچھا اس کی عدت کتنی دن ہوتی ہے؟ اچھا جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور وہ یہ کہ کس چیز کی پرہیزی کرنی چاہیے؟ کیا چیز؟ اچھا پرہیزی کس چیز کے مطلب بارے میں پڑھے، کپڑے یا کوئی چیز پہننے کا یا کوئی چیز لینے کا یا کوئی باہر نکلے کرنے کا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا اور یہ ایک اور سوال کرنا تھا مجھے کہ میری بیٹی کو جہیز میں سونا دیا تھا نا سسرال والے نے، تو وہ کس کا حق ہے؟ بیٹی کا حق ہے یا سسرال والے کا حق ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا جی میں عرض کرتا ہوں. ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کی، تنہا ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا. اب بالفرض اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ نماز کا فرض ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جب انسان وقت پہ تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو فرضیت ادا ہو جائے گی، یعنی وہ بری ذمہ ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو گیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے یعنی ریاکاری کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس میں پھر دیکھا جائے گا اگر خالصتاً صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کی نیت ہے، اللہ کی رضا بالکل ملحوظ نہیں ہے، اور جیسے آپ نے صورتحال بتائی کہ اگر تنہا ہوتا تو کبھی نماز نہ پڑھتا، ابھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بالکل ثواب نہ ملے بلکہ اس نماز کی ادائیگی پہ سخت عذاب ملے، لیکن فرض بہرحال پھر بھی پورا ہو جائے گا. اور بعض اوقات تو مخلوط ریا ہوتا ہے. مخلوط کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اللہ کی رضا بھی مقصود ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ مخلوق کی توجہ حاصل کرنا بھی پیش نظر ہوتا ہے. ایسی صورت میں جتنا اللہ کی رضا مطلوب ہے اتنا ثواب ملے گا اور جتنا مخلوق کی طرف متوجہ ہے اتنا ثواب کم ہو جائے گا، اور اس پہ ثواب کی کمی کے ساتھ ساتھ عذاب بھی ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان نماز پڑھے، لیکن بہرحال چاہے وہ ریاکارانہ طور پہ نماز پڑھے اس کی فرضیت کی ادائیگی کا ہی حکم دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی تلف کرتا رہا، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا رہا، پھر اس کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں اسے بہت ہی اچھی حالت میں دیکھا
تو کیا اس خواب کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ تھا، شیطانی اثرات نہیں ہیں؟ اور کیا پھر اس سب کو اس خواب کو بتانا جائز ہے؟ دیکھیں اس میں ایک صورتحال تو یہ ہے کہ اگر وہ اعلانیہ طور پر گناہوں کا مرتکب تھا، ماں سے بدتمیزیاں کرنا، لوگوں کو مارنا پیٹنا ظلم کرنا، اور پھر کوئی اس کا انتقال ہوا اور حقوق اللہ تو خیر وہ تلف کر ہی رہا تھا، نماز نہیں پڑھنا روزہ نہ رکھنا، پھر اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو اس میں عین ممکن ہے، یعنی اس کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہو، کہ شیطان ایسے بد کردار شخص کے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث واضح طور پر عذاب کی وعیدیں سنا رہے ہوں، اسے آپ کے خواب میں یا میں اپنے خواب میں دیکھ لوں اور یہ سمجھوں کہ یہ میرا خواب کوئی معاذ اللہ کوئی وحی الہی تو نہیں ہے کہ میں اس کے تمام قصور کو نظر انداز کر کے فقط اپنے خواب کو بنیاد بنا کے اس کے لیے حسن ظن قائم کروں اور ان تمام آیات اور احادیث کے ظاہری مضامین کو فراموش کر دوں جو اس قسم کے اشخاص کی وعید کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور پھر چلے جائے کہ پھر میں اس کے کارنامے اس کے مناقب بیان کرنا شروع کر دوں، جی میں نے خواب میں دیکھا بہت اچھی حالت میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، تو لازم سی بات ہے کہ پھر جو عام لوگ ہیں ان کے دل سے بھی گناہوں کا اور عذاب کی اور اللہ تعالیٰ کے خوف وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گا، عذاب کی ہیبت نکل جائے گی، اور وہ بھی کہیں گے کہ جب اتنا بدکار آدمی تھا، اتنے حقوق العباد تلف کر کے مرا اور اچھی حالت میں ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو کھل کر اعلانیہ طور پہ سے کام کر رہا ہے، اگر آپ نے خواب میں اس کو دیکھا بھی تو کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کریں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے بارے میں اچھا خواب دیکھا ہے تو ضرور شیطان کی یعنی اللہ کی طرف سے ہوگا یا ضرور شیطان کی طرف سے ہوگا، ایسا نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اللہ نے اس کو بخش دیا اور آپ کے خواب میں دکھایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ اعلانیہ طور پہ کرتا تھا تو آپ کسی کے سامنے تو بیان نہ کریں، ورنہ اس کے گناہوں کی قباحت لوگوں کی نگاہوں سے ختم ہو جائے گی، وہ بھی گناہوں پہ جری ہوں گے۔ اور اپنے خواب کو کوئی شرع حجت کسی بھی ایک بھی چیز کے لیے نہ بنائے، نہ اس لیے کہ شاید اللہ کی طرف سے، نہ اس لیے کہ شیطان کی طرف سے، دونوں پاسبل ہیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ایسا شخص اگر انتقال کر کے گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شیطانی اثرات ہوں، کیونکہ اس کو تو سزا ملنی چاہیے، اس کو اتنا اچھا مقام کیسے مل گیا، لیکن ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پوشیدہ طور پہ کرتا تھا، آپ جانتے ہیں، ایک آدھ اور آدمی جانتا ہے، اعلانیہ طور پہ نہیں کرتا تھا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اب جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یہ اس میں بھی دونوں احتمالات تو ہیں کہ اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے، لیکن یہ اب آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ تمام لوگ اکثر خاندان والے اس کے افعال کی قباحت پر مطلع نہیں ہیں، تو اب آپ نے اگر اس کی اچھی حالت کے بارے میں بتایا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے دل سے بھی پھر اللہ کا خوف اور ہیبت ختم ہو جائے اور وہ گناہوں پہ دلیر ہو جائے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کوشچن اور یہ کیا گیا تھا کہ اگر خاندان میں آپس میں کچھ لوگوں کے اندر بدگمانیاں اور نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں تو انہیں کس طریقے سے دور کیا جائے؟ دیکھیں بہت بہتر ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر بھی ایک کمیٹی بنا دی جائے، اگر کافی ساری جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں 2-3 کو بڑا بنا دیا جائے کہ بھئی یہ بڑے فیصلہ کریں گے، اور وہ ہوں بھی ایسے کہ جو تجربہ کار قسم کے ہوں اور واقعی وہ فریقین کا معاملہ سننے کے بعد کچھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ آپ کو بھی اس قسم کی کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے تو ان کے سامنے رکھیں، اور ہر ایک چاہیے کہ وہ دلائل کے ذریعے اور ثبوت کے ذریعے اس بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے بہتر چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن قائم رکھا جائے، لیکن آج کل جس طریقے سے تیزی کے ساتھ فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں اور ان میں اس قسم کے تمام معاملات دکھائے جاتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد اور ان کے مناظر ذہن میں محفوظ کر لینے کے بعد اپنے گھر کے اندر بھی وہ تمام چیزیں ایسی محسوس ہونے لگ جاتی ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف، نندوں کے خلاف نندیں بھابھی کے خلاف کر رہی ہیں، تو اس قسم کی بدگمانیوں کا جنم لے لینا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ تو بہرحال حتیٰ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو بھی بیان کر کے صاحب معاملہ سے خود رجوع کر کے کہ بھئی آپ سے مجھے ایسی بدگمانی ہوئی، یہ مسئلہ ہے، یا وہ کہہ دیں کہ بھئی تم نے ایسا کیا ہے، آپ اس بدگمانی کو دور کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو اس قسم کے معاملات کی وضاحت پیش کرنے لگتا ہے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ کہہ رہا ہو، سامنے والا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ دلیل دے رہا ہے، وہ ثبوت فراہم کر رہا ہے، سامنے والا اگر کہے کہ میں نہ مانوں
اور بدگمانی قائم رکھے، نا اتفاقی قائم رکھے، تو پھر کس طریقے سے سامنے والے کو بنایا جائے. اسی لیے ہم نے کہا کہ پہلے کسی کو ایسا بنا لیا جائے گھر میں کہ دونوں فریق پھر اس کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے بھائی جو آپ کہیں گے وہ ہم مان لیں گے، تو اس قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں. لہذا اگر کہیں ایسی صورتحال نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ حتی الامکان انسان رفع بدگمانی کی کوشش کرے. دوسرا اگر کاٹ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، تو آپ آگے بڑھ کر اسے پیار محبت سے قریب کرنے کی کوشش کریں. نہ مانے تو پھر اپنے آپ کو آپ الگ کر سکتے ہیں اور اپنا بس اپنی عزت کا آپ دفاع کریں. پھر بدگمانیاں دور کرنے میں اگر آپ کوشش کریں گے اپنا ذہنی سکون بھی ختم ہوگا اور سامنے والا بھی، اور مزید اس میں سے کچھ اور کویسچنز نکال کے، کچھ اور شاخیں نکال کر خامخواہ اور بدگمانیاں پیدا کرے گا اور گھر کے اندر فضا خراب ہوتی ہے. تو اس لیے ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی کہ وہ رفع بدگمانی کے لیے کوشش کرے. اگر سامنے والا اس کو قبول ہی نہ کر رہا ہو، اس وضاحت کو، ان ثبوتوں کو، تو پھر آپ چھوڑ دیجئے اپنے حال پر، اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دور فرما. ایک بہن کینیڈا سے انہوں نے کال کی تھی کہ ان کے ہاں 11 بجے غالباً یہ کہہ رہی تھی کہ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو دیر ہو جاتی ہے، تو شوہر یہ کہتے ہیں کہ آپ جلدی سو جائیں اور پھر فجر کے ٹائم اٹھ کر آپ عشاء پڑھ لیجئے گا. تو میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں پڑھ کے سوؤں، تو میں شوہر کی بات مانوں، یہ کیا کروں؟ دیکھیں اگر تو آپ کی رات کافی طویل ہے اور آپ اگر جلدی سو جائیں تو فجر کے ٹائم تک اچھی نیند بھر جاتی ہے. اگر آپ الارم لگا دیں تو اس وقت آرام سے آنکھ کھل جائے گی اور آپ آرام سے اٹھ کے عشاء کی نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے یعنی عشاء کے وقت میں پڑھ سکیں گی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ شوہر کی بات مان لیں کہ اس وقت میں اٹھ کر جب آپ نماز پڑھیں گی تو ایک تو وتر بھی آخری ٹائم میں ہو جائیں گے، وتر اس وقت پڑھنا افضل ہوتا ہے. 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیجئے گا تو بہت اچھی بات ہے، اور اس طریقے سے عشاء بھی اپنے وقت کے اندر ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ کی نیند گہری ہے، الارم سے بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، اور اگر آپ نے 2-3 دفعہ رسک لیا اور پھر آگے چل کر آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہی ہو گئی، تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ شروع میں ہی نماز پڑھ لیں. پھر شوہر کی اطاعت اس سلسلے میں نہیں کی جائے گی، کریں گی تو آپ گناہگار ہوں گے. دوسرا یہ بہن نے کویسچن کیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی فجر قضا ہو جائے تو کب پڑھے؟ کیا اس کو ظہر کے ساتھ پڑھا جائے یا کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر تو آپ صاحب ترتیب ہیں، صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور ہوئی تھی تو اس نے ادا کر لی. تو صاحب ترتیب جو شخص ہوتا ہے اس کی اگر ایک نماز قضا ہو جائے تو اگلی نماز سے پہلے اس کی قضا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کو اگلی نماز سے پہلے یاد آ جائے. مثلا اگر فجر قضا ہوئی، ادا کرنی تھی، یاد نہ رہی، ظہر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد یاد آئی کہ آج تو فجر رہ گئی تھی، تو یہ نماز ہو گئی. یا پھر مثلا ظہر کا وقت بڑا تنگ ہے، اگر قضا نماز پڑھیں گے تو ظہر قضا ہو جائے گی، تو پھر پہلے فجر چھوڑ دیں، ظہر پڑھے، فجر اس کے بعد قضا پڑھ لے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر فجر یاد ہے کہ قضا کرنی ہے اور ابھی ظہر میں بہت ٹائم بھی ہے اور جان بوجھ کے ظہر پڑھ لی پھر اس کے بعد فجر پڑھی، تو یاد رکھیں ظہر نہیں ہوگی، دوبارہ پھر ہمیں ظہر کو پڑھنا ہوگا. 3 صورتیں تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گی. ایک ہی کہتی ہیں کہ میرے شوہر اور میرے بچے کا غصہ بہت زیادہ شدید ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں آپ یہی کریں، یا ودودو کثرت سے پڑھیں، اس کے علاوہ سورہ بقرہ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اصل میں جو غصہ آتا ہے اور اس کی شدت یہ شیطان کی طرف سے ہے. پہلے ایک بات آتی ہے ذہن کے اندر یا دل میں ایک بات آتی ہے اور شیطان اس کو ہوا دیتا ہے اور بار بار پریشر میں لاتا ہے، تو انسان پھر غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر بیٹھتا ہے. آپ سورہ بقرہ گھر میں یقین کے ساتھ پڑھیں یا ودودو کی کثرت کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا. اور یہ صرف دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر چیز کو وظیفوں پہ ڈال دیتے ہیں. مفتی صاحب میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، وظیفہ دے دیں، مجھے نوکری مل جائے، وظیفہ دے دیں، شادی بیاہ ہو جائے، وظیفہ دے دیں، میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، کوئی وظیفہ دے دیں، میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا ہوں، وظیفہ دے دیں. ہر چیز وظیفوں سے تو نہیں ہوگی نا، کچھ ذاتی کوشش بھی تو ہے. اب آپ کا جذبہ تو ہے کہ شوہر کا غصہ ختم ہو جائے، جب تک شوہر خود نہیں چاہیں گے کہ میں اپنے غصے کو پیوں اور وہ غصے کی قباحتوں میں غور و تفکر کر کے اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کے وظائف اتنے زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو. تو بہرحال شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو پیے، کہ اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم بار بار غصہ آنے سے انسان کی دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ذرا خود بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایک ہی بہن نے فرمایا کہ یہ ترجمے کے ساتھ پورا سال قرآن پڑھتی رہتی ہیں، جو یقینی سی بات ہے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے، تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی. یہ کہتی ہیں جب رمضان آتا ہے تو پھر ہم زیادہ ثواب کی غرض سے 3-3 4-4 بار قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں عربی عبارت. تو کیا مجھے ثواب ملے گا یا میں ترجمے کے ساتھ ہی پڑھتی رہوں؟
دیکھیں تلاوت قرآن عظیم کا ثواب آپ کو ملے گا، چاہے آپ کو اس کا معنی مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو. یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن جو قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو آپ یوں کر سکتی ہیں کہ پورے سال جیسے ماشاءاللہ آپ پڑھ رہی ہیں، پورے سال آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. رمضان میں بھی اس سلسلہ موقوف نہ کریں، اسی طرح ترجمہ تفسیر سے چلائیں، لیکن صرف قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں بڑھا لیں کہ مثلا 4 قرآن تو میں نے ختم کرنے اور جو میرا پورا سال کا روٹین چل کے آ رہا ہے کہ میں 2 آیات یا 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتی ہوں، وہ تو جاری رہے گی. تو وہ اپنا جاری رکھیں، سلسلہ موقوف نہ ہو. اور ہاں آپ رمضان میں اپنے تلاوت کی مقدار کو بڑھا لیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ بھائی نے فرمایا کہ جو لیزنگ پر کار لی جاتی ہیں عام بینکوں سے یا اسلامک بینک سے، کیا یہ صحیح ہے؟ دونوں فتوے دیتے ہیں کہ جائز ہے. دیکھیں آپ اسلامک بینک پر اس لیے اعتماد کر سکتے ہیں کہ ہر اسلامک بینک کے ساتھ ایک شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں، ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب ایک فتویٰ دے دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ کام جائز ہے، تو بس یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب عوام الناس کو غور و تفکر کی بالکل حاجت نہیں ہے یا تشویش میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں ہے، وہ ان پہ اعتماد کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہی جواب پرسنل لون کے بارے میں ہے کہ عام بینکوں سے جو لون لیا جاتا ہے وہ اس کو جائز تو کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہر لون کے اوپر بینک سود نہ لے تو پھر خالی اس کو قرضہ دینے کا فائدہ کیا ہوگا. لیکن اسلامک بینکنگ کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ مفتی صاحب نے کوئی ایسی مطلب ان کو ترکیب بتائی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ لون کہہ کے تو آپ کو دے رہے ہیں، اس پہ کچھ لے بھی رہے ہیں، لیکن وہ لینا ان کے لیے جائز ہو، کیونکہ ایسے وہ ہیلے کر لیتے ہیں، ایسے اس میں ترامیم کر لیتے ہیں کہ جو شرعی یعنی جوازی صورت کی طرف اس کو لے آتے ہیں حکمت کے ساتھ. تو یہ مفتیان کرام چونکہ اس کا فن جانتے ہیں اور اس شرعی وہ صورتیں بھی جانتے ہیں، تو آپ ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں. انشورنس کے بارے میں ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ مسلمان سے انشورنس کرنا یا مسلم ادارے سے کوئی انشورنس کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ایسے معاملات میں آپ کا پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے کہ جو شرعی لحاظ سے قابل گرفت ہے. اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے. ہاں اگر آپ باہر کے ملک میں ہیں اور وہاں پر یا یہاں پر بھی ہیں لیکن قانونی اعتبار سے انشورنس کروانا آپ پہ لازم ہے، آپ کی قدرت و اختیار میں نہیں، یہ ایک الگ صورت ہے، یہ جائز ہو سکتی ہے. ایسے باہر کے ملکوں میں اگر بالفرض کوئی اپنے طرف سے اپنے اختیار کے ساتھ بھی انشورنس کروا رہا ہے لیکن ادارہ ٹوٹلی کافروں کا ہے، اس میں مسلمان کے شیئرز بالکل بھی نہیں ہیں اور اس میں مسلمان کا فائدے کے پہلو بھی ہوں، تو اس طرح کفار سے اس قسم کے معاہدے کرنا شرعاً جائز ہو سکتا ہے. پاکستان میں اکثر ادارے مسلمانوں کے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بہن نے فرمایا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ لیکن سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں. اگر تو حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت چلتی رہے گی، چاہے وہ 2 دن بعد پیدا ہو جائے عدت ختم، چاہے 9 مہینے تک چلے تو عدت چلتی رہے گی. اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 3 حیض عدت ہوتی ہے. جب 3 حیض پورے ہو جائیں، چاہے 2 مہینے میں پورے ہو جائیں، چاہے 2 سال میں جا کر پورے ہوں، جیسے بعض بہنوں کو حیض آتا ہی نہیں ہے 6 مہینے تک، تو وہ عدت چلتی رہے گی. 3 حیض جب کمپلیٹ ہو جائیں گے بس عدت ختم ہو جائے گی. دوسرے نے فرمایا پوچھا ہے کہ طلاق کے دوران عدت کے دوران کس کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اور لفظ طلاق سے طلاق دی ہیں، جیسے جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ رجعی طلاق کہلاتی ہے. یعنی اس میں شوہر دوران عدت بغیر نکاح کے زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے، اسے اپنے نکاح میں باقی رکھ سکتا ہے. اس میں تو فقہا نے کہا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے رکھے تاکہ شوہر کا دل مائل ہو اور وہ اس کو اپنے دوبارہ نکاح میں لے آئے. لیکن اگر شوہر نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی ہیں یا پھر لفظ کنایا سے طلاق دی ہے، جسے کہہ دے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، یا طلاق کی نیت سے بھی وہ کہے غصے میں آ کے جا نکل جا یہاں سے، تو طلاق پڑ جائے گی. تو ایسی صورت میں جب کنایا لفظ سے طلاق دی جاتی ہے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے دوران عدت بھی. اس میں پھر عورت کو زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں وہ پھر اپنے آپ کو ہر قسم کی زینت سے علیحدہ رکھے گی اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. ہاں اگر شدید ضرورت ہے کہ مال کا نقصان ہوگا یا پھر صحت کا نقصان ہوگا یا پھر مجبوری ہے، جیسے نوکری وغیرہ کا معاملہ ہے، یہ بھی مال کے نقصان میں آ جاتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی اور اس کی کفالت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت بہن باہر نکل سکتی ہیں، ورنہ حتی الامکان اپنے گھر میں ہی وقت گزاریں.
ایک ہی کہتی ہے کہ جو سونا بچی کو جہیز میں دیا گیا تھا اس پر حق کس کا ہے، ہماری بچی کا ہے یا سسرال والوں کا ہے؟ دیکھیں جو بھی چیز بچی کو ملک کر دی گئی ہے، چاہے سسرال والوں نے مالک بنایا چاہے میکے والوں نے مالک بنایا، وہ بچی کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے میکے والوں نے دیا تو بچی کا ہے، وہ تو خیر آپ لوگ تو واپس نہیں لیں گے۔ سسرال والے بعض اوقات مطالبہ کرتے ہیں، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایجاب و قبول کے بعد شوہر نے بیوی کو بطور تحفہ کوئی چیز دی ہے، ایجاب و قبول کے بعد شوہر نے بیوی کو بطور تحفہ کوئی چیز دی ہے تو یاد رکھیں وہ کبھی واپس نہیں لے سکتا، وہ تو لڑکی کا ہو گیا۔ ہاں اگر لڑکے کے ماں باپ نے اپنی طرف سے کوئی چیز دیا ہے اور وہ واپس لینا چاہتے ہیں تو یہ واپس لینا بھی مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، لیکن لے سکتے ہیں۔ لیکن شوہر دے ایجاب و قبول کے بعد تو وہ بیوی سے نہیں لے سکتا، اور بیوی نے شوہر کو تحفہ دیا تو وہ واپس نہیں لے سکتی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی، اور کوئی اس میں بات ہو تو آپ ہم سے آئندہ پوچھ لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ای میل ایڈریس چل رہا ہے، بلکہ بتا رہے ہیں کہ چل رہا ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی کوئی اہم مسئلہ ہو اور وہ مسئلہ جو آپ کتابوں سے پڑھ کر نہیں نکال سکتے وہ ہم سے پوچھیے۔ ہمارے بہن بھائی بس میل کر دیتے ہیں، نماز کے فرض کتنے ہیں، منہ کس طرح دھونا چاہیے، ناشتے میں کیا کرنا چاہیے، ایسے ایسے کویشچن کرتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ زحمت گوارا نہیں کرتے، ان کے پاس اتنا ان کا وقت قیمتی ہوتا ہے بیچاروں کا کہ وہ کتاب کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارا وقت ان کو لگتا ہے کہ بالکل کوئی ان کا وقت قیمتی نہیں ہے، جو مرضی کویشچن بھیج دیا، چلے جی ہمیں بھیجتے رہیے، آرام سے بیٹھ کے ہم نیٹ کھول کے پڑھتے رہیں گے۔ بھئی آپ کتاب بھی پڑھیے اور ہم سے مشکل کویشچن کر لیں، ہمارے پاس ویسے ٹائم نہیں ہوتا، 250-300 میلز اگر ہمارے پاس روزانہ جمع ہو جائیں گی تو ہمارے لیے پرابلم ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے وضاحت کی کہ میں نے کوئی رابطے بڑھانے کے لیے یہ نہیں کیا، میرے تو پہلے بہت رابطے ہیں، ضروری سوال آپ کریں۔ ہاں باہر کے لوگ جہاں پر کوئی ان کو اطراف میں بتانے والا نہیں ہے، کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، جیسے انڈیا سے بہت سارے لوگ ہمیں میلز کرتے ہیں ایسے علاقوں سے جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے، وہ چل جاتا۔ لیکن بہت سے ایسے علاقے ہمارے پاکستان کے خاص طور پر کہ جہاں کتابیں بھی میسر ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں، بس آسان کویشچن بھی ہمیں بھیج دیتے ہیں، اس میں ہمیں دقت ہوتی ہے۔ تو برا کوئی بات بھائی بہن نہ مانے، ہر سوال ہمارے نزدیک اہم ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے امپورٹنٹ اور مشکل کویشچنز ہم سے کر لیں جو آپ کو کتابوں سے نہیں مل رہے، حل نہیں ہو رہے، تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کے غم سے محفوظ فرمائے، جو ذہنی اذیتیں خصوصاً اولاد کی طرف سے والدین کو مل رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنائے، والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو ذہنی سکون عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی